خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھو۔ ابتحال کہتے الاجتہاد فی الدعاء، دعا کے اندر گری و زاری کرنا، دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا۔ اب عیسائیوں نے چونکہ مناظرے میں جب ان کو شکست ہو گئی تو شکست کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مباہلہ، تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے میں یہی ہے کہ آپ میرے خلاف بد دعا کریں، میں آپ کے خلاف بد دعا کر دوں، تو جو خدا کا باغی ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ اور مباہلے میں ہم اپنی پوری نسل کو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو لے گئے باقی بیٹیوں کو نہیں لے گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فاطمہ کو لے گئے باقی بیٹیوں کو نہیں لے گئے، اس لیے آج تک وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، باقی بیٹیاں نہیں ہیں۔ یعنی الیاذ باللہ زینب اور رقیہ اور ام کلثوم ان کو ولد الزنا بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے جمعے میں اعلان کر دیا کہ میرے پاس لاکھوں گواہ ہے کہ ساجد نقوی اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اب اس پر اللہ آپ کو بھلا کرے، کہیں کبھی ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے مقدمے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے پاس بھی لاکھوں گواہ ہے کہ یہ نطفے، یہ متع کی اولاد یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اور متع تو متع ہے۔ اتمتع بک قضا و قضا، میں آپ سے متع کرتا ہوں آپ کے ساتھ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، پہلے آئیے پہلے پائیے، بولو پہلے آئیے پہلے پائیے۔ ایک شام غریبوں کے نام، بولو ایک شام غریبوں کے نام، دوسروں شوہر کے ساتھ تو ہوتی ہو لیکن ایک شام تو غریبوں کے ساتھ بھی تو گزارو۔ سمجھ شریف میں ہے، ایک نام ایک شام کیا ہے؟ غریبوں کے نام۔ بدماشی کا جواب سمجھے اسی طریقے پر بدماشی سے ہوگا، کیا اب نبی کی بیٹیوں پر؟ جب یہ مباہلہ 9 کے اندر ہوا ہے، یہ مباہلہ 9 ہجری میں جب ہوا ہے تو اس مباہلے کے وقت نبی کی صرف بیٹی فاطمہ تھی، باقی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کا سن 2 میں انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا 4 میں ہوا، اور 8 کے اندر حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ تو 3 بیٹیوں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، تو ان کو کیسے لائیں؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب کو لایا بھی نہیں تھا، آگے ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو آپ کے بیٹے تھے، بعد میں انتقال ہو گئے، لیکن آپ اپنے بیٹوں کو نہیں لائے، تو کیا ان کے بیٹے ہونے کا انکار کرو گے آپ؟ نبی کے اس وقت بیٹے موجود تھے کچھ، اور بعد میں پھر ان کا انتقال ہو گیا، سمجھے، بلوغیت تک نہیں پہنچے۔ تو جیسے کہ بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے گئے تو پھر بھی ان کے بنوت اور بیٹے ہونے کی نفی نہیں ہوتی، تو اگر کسی بیٹی کو نہیں لے گئے تو اس کی نفی کہاں ہوگی؟ آپ میری بات سمجھے؟ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 کے اندر میں نے عرض کیا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا یہ کہ 4 کے اندر، اور حضرت زینب کا یہ کہ 8 کے اندر، اور یہ 9 کا واقعہ ہے، تو کیسے لے جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے سارے بیٹوں کو بھی تو نہیں لے گئے تھے، کچھ پہلے بڑھ گیا۔ تیسرا ان کا ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، علی ابنا کے اندر داخل نہیں، وانفسنا وانفسکم نفس کے اندر داخل ہے۔ علی جب نفس نبی ہے تو نبی کے وصال کے بعد پھر یہ کہ علی خلافت کا حق علی کو ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ حدیثیں آپ کی کتابیں بھی بھری ہوئی اور ہماری کتابیں بھی بھری ہوئی، حضرت حسن اور حسین نبی کے نواسے تھے، لیکن آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین کو اپنا ابن کہا ہے، حالانکہ نبی کے نواسے تھے، ان کو ابن کہا مجازی طور پر، تو علی بھی اسی میں داخل ہے۔ تو جیسے ان کو خلافت کا حق براہ راست آپ نہیں دیتے تو علی کو کیسے دیتے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنے دا پترا مسئلہ۔